میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، اور اب جانا نہیں چاہتے اور اللہ لے جائے گا۔ آنے میں مجبور ہیں، جانے میں بھی مجبور ہیں۔ یہ جو بقایا تھوڑا سا وقت ہے آنے اور جانے کے درمیان کا، اس میں بھی اللہ جبراً ہمارے اوپر دین کو مسلط فرماتا تو لو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدہ، میں چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، میں چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا، فألہمہا فجورہا وتقواہا، ہمارے اندر اچھائی برائی کے دونوں تار فٹ کر دی، برائی کا بھی ہے اچھائی کا بھی ہے، اچھائی کا بھی ہے، اور آگے راستے دو بنا دیے، فہدیناہ النجدین، میرے بندے دو راستے تیرے لیے ہیں، ایک ہے فمن شاء فلیؤمن، اللہ کا راستہ کہ ایمان لا اور اللہ کی مان، اور دوسرا ہے ومن شاء فلیکفر، ایک ہے نافرمانی کا راستہ کہ نافرمان بن اور اپنی مرضی پہ چل۔ یہ دونوں راستے موجود ہیں، دونوں کے دعوت دینے والے موجود ہیں، دونوں کے اسباب موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، مجھے غافل نہ سمجھو، میں اچھے کی اچھائی دیکھ رہا ہوں، برے کی برائی دیکھ رہا ہوں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک زندگی کو رکھا ہے جس کی ابتدا تو ہے، پھر انتہا کے لیے کوئی کونا کنارہ کوئی نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جنت والوں کو اگر یوں کہا جائے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت والوں کو اگر یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا، پھر نکال دیا جائے گا تو وہ غمگین ہو جائیں گے۔ اور اگر جہنم والوں سے یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ کبھی تو مدت ختم ہوگی، اور وہ غمگین ہوں گے کہ چاہے بہت لمبی لیکن ایک دن تو جنت چھوٹے گی، لیکن نہ جنت والوں کے لیے فنا ہے نہ جہنم والوں کے لیے فنا ہے، یہ ابدی زندگی ہے، وہ ہیں تو خالدین فیہا ہے، یہ ہیں تو خالدین فیہا ہے۔ دونوں طرف کا اللہ تعالیٰ نے کل یوم یات، جس دن وہ آئے گا، یوم یات، جس دن وہ آئے گا، کون سا دن؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کون سا دن؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کون سا دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کون سا دن؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، یہ سب قیامت کے ہیبت ناک طریقے سے قرآن کی تعبیرات ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، ایسا جیسے بم پھٹ رہا ہے، ایک آیت ایسا جیسے بم پھٹ رہا ہو۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت، جس دن یہ ہوگا، جس دن یہ ہوگا، جس دن سورج بے نور ہوگا، تارے جھڑ جائیں گے، آسمان وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور جہنم بھڑکا دی جائے گی، جہنم مہکا دی جائے گی، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اور جس دن آسمان پھٹے گا، سمندروں میں آگ لگے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، اور تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہو چکے ہوگے۔ اللہ اس دن کو یوں تعبیر کرتا ہے، یوم یات، جس دن وہ آیا، لا تکلم نفس الا باذنہ،
پھر اس دن تم میں بولنے کی ہمت نہ ہوگی. آج تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے، جھوٹ نہیں بول سکو گے اور کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے، اور اللہ خود حساب کے لیے موجود ہوگا. سب سے خوفناک گھاٹی ہے کسی بھی مرد عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور خود کہے گا کہ یا ابن آدم اعطیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے زندگی دی، رزق دیا، عقل دی، آج کے دن کیا کر کے آیا ہے. یہ سب سے خوفناک مرحلہ ہے جب اللہ براہ راست طارق جمیل سے پوچھے گا کہ تو آج کے دن کے لیے کیا کر کے آیا ہے. تو اس وقت نہ کوئی ماں یاد رہے گی، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، صرف اپنی جان ہوگی، اور اس کا جی چاہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے، سارے دوزخ میں چلے جائیں، اللہ میری جان بچا لے. لیکن اس دن کوئی کل نفس رہینۃ بما کسبت، کل نفس بما کسبت رہینہ، آج ہر ایک اپنے اپنے عمل کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے. لا تظلم نفس شیئا، آج کسی پر ظلم نہیں. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہے تو اللہ تول کے دکھائے گا، تولے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سے بڑا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. تو اچھے اچھائی پہ چلتے رہیں گے، برے برائی پہ چلتے رہیں گے. یہ دنیا میرے بھائیوں اور بہنوں حساب کتاب کی جگہ نہیں. یہاں سچ بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، سود بھی چلے گا، عدل بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، قرآن کے نغمے بھی ہوں گے، گھنگرو کی چھنکار بھی ہوگی، آنسو بھی چھلکے گا، جام بھی چھلکے گا. یہ نظام چلتا رہے گا. ترازو غلط بھی تولے گا، صحیح بھی تولے گا. یہاں ظلم و ستم بھی ہوگا، عدل و انصاف بھی ہوگا، سخاوت بھی رہے گی، بخل بھی رہے گا. نمازی بھی ہوں گے، بے نمازی بھی ہوں گے، روزے والے بھی ہوں گے، چھوڑنے والے بھی ہوں گے، پردہ دار بھی ہوں گی، بے پرد بھی ہوں گی، ناچنے والیاں بھی ہوں گی، پاک دامن بھی ہوں گی. یہاں ظالم ڈاکو بدماش بھی ہوں گے اور سخی متواضع جھک جانے والے بھی ہوں گے. یہاں علم والے بھی ہوں گے، جہل والے بھی ہوں گے، کربلا بھی ہوگی، یزید بھی ہوگا، حسین بھی آئے گا، شمر بھی آئے گا. یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا. یہ حق و باطل کی ٹکر ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے.